جائے گا. نا میرا نبی تو زندہ ہے. خدا کی قسم ہوا بھی یہی. میرے نبی کا وصال ہو گیا. حضرت اسرائیل میرے نبی کی روح کو لے کر کے آسمانوں میں سیر و تفریح کرتے ہوئے بارگاہ خدا بندی تک پہنچے. عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کی روح ہے, روحوں کے مقام ہے, کسی کی کسی جگہ, کسی کی کسی جگہ, مگر یہ تیرے حبیب کی روح ہے, اس کو وہاں نہیں رکھا جائے گا جہاں اوروں کی روح ہو کر رکھا جائے. مولا پھر کہاں رکھوں؟ جنت میں رکھوں؟ کہاں نہ. عرش بری پر رکھوں؟ کہاں نہ. مولا کہاں رکھے؟ رب کی مشیت نے جواب دیا اسرائیل روح مصطفیٰ کو رکھنے کے لیے ہم نے صرف ایک ہی جگہ دنیا میں بنائی ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. کہا مولا وہ جگہ کہاں ہے؟ مشیت نے پکار کر کہا اسرائیل جہاں سے نکال کے لائے ہو اسی جسم میں جا کے روح مصطفیٰ کو داخل کر دو. حضرت عمر کا جملہ خدا نے سچا کر دیا. ادھر عمر کہہ رہے تھے اور ادھر بریلی کی سرزمین پر امام عشق و محبت نے اسی کی ترجمانی اپنے قلم سے کی. ادھر تلوار گھومی تھی, ادھر قلم اٹھا امام عشق و محبت کا اور پکار کے بولے کون کہتا ہے نبی مردہ ہے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے جانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان مصطفیٰ, جامعہ صدیقیہ, تحریک صدیقیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ. بولو آواز کھلی کہ نہیں؟ کھل گئی؟ ہو گیا کام. اور تقریر سنو پورا مجمع جھوم کے یا رسول اللہ. میری طرف کریے اور اگلی بات سنیے. خدا کی قسم میرا نبی زندہ ہے. اور سے میرا نبی زندہ ہے. دل سے بولو میرا نبی 3 دن تک نبی کا جنازہ رکھا رہا جس میں اکثر میرے نبی کا مدینہ شریف میں لوگ آتے رہے, نماز ادا کر کر کے جاتے رہے. تو نماز جنازہ بشکل نماز دعا ہے, بے شک دعا ہے, دعا اس میں دعا کی جاتی ہے. نماز جنازہ لوگوں نے آ کر نبی کی بھی پڑھی, مگر انداز کیا تھا نبی کا؟ سنیے کیا انداز تھا. جو بھی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا 3 دن تک آ کے کیا پڑھتا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. 3 دن تک یہی ہوا. 3 دن کے بعد حجرہ عائشہ میں جب میرے نبی کو رکھا گیا ہے قبر میں, تو رکھنے والے حضرت عباس کے دونوں بیٹے نبی کے چچا داد ہیں اور ادھر مولا علی ہیں. جب قبر میں اتار رہے تھے نا تو مولا علی کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. عاشق جانتا ہے, عاشق جانتا ہے, محبت کرنے والا جانتا ہے. علی کا چہرہ پیلا پڑ گیا. لوگوں نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ قبر میں کانپنے لگے. مولا علی کہتے ہیں دل کے بغیر کھانا اچھا نہیں, زندگی اچھی نہیں. آج اس پیغمبر کو میں قبر میں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں, رو رہا ہوں اپنے نبی کے لیے. مدینے والے بولے علی رونے کی ضرورت نہیں ہے, محتاج کے پاس نہیں کھڑے, مختار کے پاس کھڑے ہو. چہرے سے کفن ہٹا کے آخری بار دیکھ کیوں نہیں لیتے, اس امت کو دکھا کیوں نہیں دیتے؟ مولا علی آگے بڑھے, چہرہ مصطفیٰ سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا, جیسے ہی چادر کو ہٹایا, جیسے ہی کفن کو ہٹایا, تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نبی کے دونوں لب حرکت میں ہے, نبی کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں. بریلی سے امام عشق و محبت کہہ رہے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مولا علی نے دیکھا, حیرت میں پڑ گئے. نبی کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے. امت نے پکار کے کہا علی سن لو. غور سے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں آقا. جب کان لگائے تو نبی کے لبوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رب حبلی امتی. خدا کی قسم یہ ہے نبی تمہارا, پیدا ہوتے نہ بھولا, دنیا میں نہ بھولا, معراج میں نہ بھولا, قبر میں نہ بھولا. آؤ آؤ, آج تم اس کے اپنے نبی کو عیش کے بستر پہ بھول گئے, ایئر کنڈیشن روم میں بھول گئے, اپنی مارکیٹ میں بھول گئے, اپنی دکانوں میں بھول گئے, کاروبار میں بھول گئے, دنیا داری میں بھول گئے.
محبت مصطفیٰ نبی بھلانے کی چیز نہیں ہوتی، نبی دل میں بسانے کی چیز ہوتی ہے۔ عشق ایسا کرو اپنے رسول سے دنیا دیکھتی رہ جائے، سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے مدینے کے مصطفیٰ کی بارگاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بہت خوب بہت خوب۔ پھر وہی آؤ جہاں تھے، لوگ کہہ رہے ہیں میاں وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ سے بولو، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ ہمارا نبی زندہ ہے، دل سے بولو ہمارا نبی، دل سے بولو ہمارا نبی ایسا زندہ ہے۔ نبی خود مصطفیٰ کہتے ہیں اے لوگو جب تم کہیں سے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر میں آتے ہی سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا کیا کرو بولیے؟ سلام۔ سلام کس کو؟ نبی فرماتے ہیں ماں ہو اس کو سلام کرو، باپ ہو اس کو سلام کرو، بھائی ہو اس کو سلام کرو، بہن ہو اس کو سلام کرو، بیٹا ہو اس کو سلام کرو، بیٹی ہو اس کو سلام کرو، بچہ ہو اس کو سلام کرو، بچی ہو اس کو سلام کرو، جوان ہو اس کو سلام کرو، بوڑھا ہو اس کو سلام کرو، اور اگر گھر میں بیوی ہو اس کو سلام۔ جی بیوی کے نام پہ مت بولنا، یہ کیا بات ہو گئی؟ بھائی نبی کہتے ہیں گھر میں بیوی ہو اس کو بھی سلام۔ زور سے بولو گھر میں بیوی ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہی پیغام تو میرے سرکار نے اپنی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا تھا۔ جانتے ہو جب بیچ میں بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں آپ کو، دل کی کلی کلی کھلے گی۔ جس دن علی دولہا بن کر میرے سرکار کے کاشانے پہ آئے تھے، علی دولہا بنے ہیں، سیدہ فاطمہ دلہن بنی ہیں، میرے سرکار نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کی زوجیت میں دیا تھا، خدا کی قسم میرے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کر جو جملے بولے ہیں وہ سننے کے لائق ہے۔ میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا اے بیٹی فاطمہ آج تک میرے گھر کی چار دیواری میں تھی، آج کے بعد علی کے حجرے میں جا رہی ہو، اے بیٹی قیامت کے دن ملو تو اس حال میں ملنا کہ میرا علی تم سے راضی ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ جملے سبحان سن اللہ۔ کے جائیں، اپنے پیر کی اس محفل میں آئے ہیں، جملے سینے کی تختی پہ کندہ کریں، کہا اس حال میں ملنا میرا علی تم سے راضی ہو۔ سیدہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، یا رسول اللہ آخر وہ عمل کون سا ہے جو میں کروں اور علی قیامت تک راضی رہے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی جب علی گھر میں داخل ہوا کریں تو میرے علی کا چہرہ دیکھ کر کبھی بھی بیٹھی مت رہنا، اٹھ کر کھڑی ہو جایا کرنا اور میرے علی کو کھڑے ہو کر سلام کر دیا کرنا۔ سلام کرو گی اللہ خوش ہوگا، میرا علی خوش ہوگا، میرا دل خوش ہوگا۔ ساری زندگی یہی کیا تھا سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا نے، خدا کی قسم تبھی تو سلام کی برکتیں یہ ہوئی کہ جس دن وصال ہوا تھا حضرت فاطمہ کا تو علی کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ تھا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، ایک مرتبہ مسکرا کے مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی کی آنکھ سے آنسو نکلے، کہا فاطمہ کون سی خطا کو معاف کروں؟ جس دن سے حجرے میں آئی ہو آج تک کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو ڈولیوں میں بیٹیاں بٹھایا کرو، اپنی بیٹیوں کو جب دلہن بنایا کرو تو ان کے کانوں میں وہ جملے بولا کرو جو جملے فاطمہ الزہرا کے کان میں تمہارے نبی نے بولے۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ آج 25% بچیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کوئی اور نہیں، لا علمی ہے، صرف لا علمی ہے، صرف غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ کاش تم نے اپنی بیٹیوں کی زندگی میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی سینت کے ٹکڑے ڈالے ہوتے تو آج تمہاری بیٹیاں گھر سے بے گھر نہیں ہوتی، پھٹا دوپٹہ اوڑھ کے شوہر کے چھپر میں جی لیتی مگر کبھی بھی تیری عزت کا جنازہ نہیں نکلتا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ بچپن سے اپنی بیٹیوں کی گھٹیوں میں سیرت مصطفیٰ ڈالو، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی سیرت کے ٹکڑے
ڈالو. جب تک نہیں ڈالو گے جب تک تمہارے گھروں کے ماحول ٹھیک نہیں ہو سکتے. پھر وہی آؤ, میرے نبی نے فرمایا گھروں میں بیویاں ہو ان کو بھی سلام کرو. زور سے بولو, ان کو بھی سلام کرو. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو, جی کیا بات ہے, ارے کیوں نہ بولو گے؟ اچھے پیر کا ہونا اسی لیے ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھے لکھے پیر کا ہونا اسی لیے ضروری ہے. کیوں مرید ہوا جاتا؟ کس لیے ہوتے ہو مرید؟ تاکہ تمہاری زندگی میں سدھار آئے, بے شک. تمہارے عقیدے اچھے ہوں, تمہارے کردار اچھے ہوں, تمہارے کیریکٹر اچھے ہوں, تمہاری سیرت اچھی ہو, تاکہ تم پہچانو کہ دین کیا ہے, حق کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, باطل کیا ہے. اسی لیے پڑھے لکھے پیر کا ہونا ضروری ہے. جاہل پیروں کے ہاتھ پر زندگی کا سودا کبھی مت کرنا. اگر زندگی کا سودا ہی کرنا ہے تو ایسو ہی کے ہاتھ میں کرنا جیسے پیر کے دیار میں تم بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. جملے دیکھیں آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. سوال ہے کہ یہاں آئے گا آپ کے ذہن میں, ہم گھر میں جائیں گے, سلام کریں گے, باپ ہوگا جواب ملے گا, ماں ہوگی جواب ملے گا, بھائی ہوگا جواب ملے گا, بہن ہوگی جواب ملے گا, بیوی ہوگی جواب ملے گا, بیٹا بیٹی ہوں گے جواب ملے گا, گھر والے ہوں گے جواب ملے گا. سوال یہ ہے کہ جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو پھر سلام کا جواب کون دے گا؟ زمانہ خاموش تھا. حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمت و رضوان اٹھایا قلم اور دنیا کے سامنے, آئینہ کے سامنے آئینہ کی طرح پیش کر کے جملے چلے گئے. گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو. جن گھروں کے اندر سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا, ہر مومن مسلمان کے گھر میں نبی کی روح رہتی ہے اور نبی کی روح ہر مسلمان کے سلام کا جواب دیا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. دوسری چیز, سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے بولیے؟ محبت. آپ کو سلام بھی منہ دیکھ کر ہے, ہاں منہ دیکھ کر سلام ہو رہے ہیں. عہدے دار کو, زمیندار کو, مالدار کو, نیتا جی کو, بڑے آدمی کو. کون کرتا ہے مسجد کے امام کو سلام؟ کون کرتا ہے کسی بھیک مانگنے والے کو سلام؟ کون کرتا ہے کسی پوشیدہ لباس میں پہن کے چلنے والے کو سلام؟ تیری نظر میں دولت ہے نا, شہرت, دنیا کی عزت, جس کے پاس کار ہو, ایئر کنڈیشن روم ہو, بینک بیلنس ہو, جن کے آگے پیچھے گاڈ گاڈ چلتے ہوں, تیری نظر میں ان کی اہمیت ہے. فقیروں کی کہاں؟ مگر سن فقیروں کی شان. سیدنا محبوب سبحانی, قطب ربانی, پیر پیرا, میر میرا, شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی المعروف, سرکار غوث آدم بغدادی ایک راستے سے نکل کے چلے, دیکھا تو پھٹے پرانے لبادے میں لپٹا ہوا ایک فقیر زمین پر پڑا ہے. لوگ دیکھتے ہنس کے چلے جاتے, تمسخر کر کے چلے جاتے, ٹھٹھا کر کے چلے جاتے, مذاق کر کے چلے جاتے. مگر سرکار غوث آدم کا جب قافلہ آیا, اس شخص کو پڑے دیکھا تو کہا رکو, میں پہلے خیریت پوچھ لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون غوث آدم بغدادی کہہ رہے ہیں رکو, خیریت پوچھ لوں. دیکھا اس کے منہ سے تھوک نکل رہا, لار ٹپک رہی ہے, کپڑے اس کے گندے ہوئے پڑے ہیں. مگر غوث آدم پہنچے, رومال لے کے چہرہ صاف کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی پلایا, کھانا کھلایا, پھر اس کے بعد سرگوشی کی. ساتھ والے کہتے عربی میں گفتگو ہوتی سمجھ لیتے, فارسی میں ہوتی سمجھ لیتے, علاقے کی زبان ہوتی سمجھ لیتے, مگر خدا جانے کس زبان میں گفتگو تھی. واہ واہ واہ. سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کان بہت لگائے مگر سمجھ نہیں پائے کہ گفتگو ہے کیا. جب دونوں کی مسافہ اور معانقہ ہوا, غوث پاک نے فرمایا چلو
کرو، سفر شروع کرو۔ ہم بولے آگے بعد میں جائیں گے، حضور پہلے یہ بتاؤ یہ ہے کون؟ واہ واہ، دنیا دیکھتی مذاق کرتی چلی جاتی، ٹھوکریں مارتی چلی جاتی، تبخر کرتی چلی جاتی، فتنہ کرتی چلی جاتی۔ آپ نے چہرہ صاف کیا، پانی پلایا، کھانا کھلایا، حضور کون ہے یہ؟ حضور کو سے پاک کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا بتا دوں؟ کہا ہاں۔ کہا جن کی اہمیت تمہاری نظر میں نہیں ہوتی ہے نا، یہ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، گدڑیوں میں نال پڑتے ہیں، تم ان کو نہیں پہچانتے ہو۔ کہا حضور بتا دیجئے۔ کہا جب کسی علاقے پر کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے تو اللہ ایسے کی فقیروں کو اٹھا کے ان علاقوں میں بھیج دیتا ہے، اور ان کے قدموں کی برکت سے اللہ علاقوں کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ خدا کی قسم، ورنہ کہاں گجرات ہے اور کہاں راجستھان ہے، کہاں گجرات کی دھرتی ہے، کہاں تیرا علاقہ ہے، کہاں گجرات کا خطہ ہے، کہاں راجستھان کی زمین ہے؟ کیا ضرورت تھی تمہارے پیر کے آبا و اجداد کو اس زمین پر آنے کی؟ سنو سنو، اللہ والے ہر جگہ پہ نہیں جاتے، عالموں کو ہر جگہ پیدا نہیں کیا جاتا۔ اللہ عالم دین کو اسی مٹی پر پیدا کرتا ہے جس مٹی پر عالم کے قدموں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ سنیے، کسی کو پھٹا پرانا لباس دیکھ کر حقیر مت سمجھو۔ کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے اسے دیکھ کر مذاق مت کرو۔ کسی کی زندگی پر ہنسے مت، کسی کی زندگی پہ اتراوے مت۔ خدا نے دولت، شہرت، عزت اگر تجھے دی ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عزت کی حفاظت کر، جزاک اللہ، اللہ عمر میں برکت دے۔ تم آمین ہی کہہ دو، اور سے بولو آمین۔ ہاں، دل لگا کے سبحان اللہ بول سکتے ہیں، پوری طاقت سے بول سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ سنو سنو، مجھے مجمع بہت، میرا دل یہ کر رہا پوری رات میں ہی تقریر کرتا ہوں۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، اور سچی بات بتاؤں میں آپ کو، 350 کلومیٹر جودھپور سے یہ علاقہ، جہاں پر رات میری تقریر ہوئی ہے وہ ایئرپورٹ سے 300 کلومیٹر، رات تقریباً 2.25 گھنٹہ کی تقریر کر کے ابھی تک کاروں کا سفر 1 منٹ نہیں سویا۔ اور کل بھی سونا نہیں ملے گا، کل فرید آباد میں تقریر، سونا نہیں ہے، پورا فروری جاگنا ہے عشق مصطفیٰ میں انشاءاللہ۔ اور تم جیسوں کو جگانا، تمہاری تقدیروں کو جگانا ہے نا، تھوڑا دل سے سنو تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔ سبحان اللہ بولیں گے زور سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا نے دولت، شہرت، عزت اگر دیے نا تو اتراوے مت، سر جھکا کے جی لے۔ اللہ سر اٹھانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ سر جھکانے والوں کو پسند کرتا۔ مت دیکھو دوسروں کی زندگی کو اس طرح سے، کبھی نہیں۔ بہت شکریہ کے سجدے کر لو، خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے جسم کو سلامت رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم لاجواب، پھر اس کے ساتھ تمہاری حسین بیوی، خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں، دولت، شہرت، عزت، پھر اس کے ساتھ یہ علم، پھر اترانا کیسا، پھر گھمنڈ کیسا، پھر تکبر کیسا، کسی حال میں نہیں۔ اب تو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، دنیا سو جائے تو کمرہ بند کر کے مصلی بچھا دے، خدا کے شکریہ کے سجدے رات کے اندھیرے میں کر لے، اور اس انداز میں کر لے کہ تو خدا کو دیکھتا ہو، خدا تجھے دیکھتا ہو، اور پھر رات کے اندھیرے میں سجدے ہوتے ہو۔ خدا کی قسم اس سجدوں کا اندازہ پھر کوئی اور لگا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کبھی آتے ہو اس منزل پر؟ تمہیں تو دولت، شہرت نے آج اتنا گھمنڈی بنا دیا کہ تم کسی کو سلام کرنے تک تیار نہیں۔
सलाम मुंह देख कर किए जा रहे हैं आज। मेरा मौजू है सीरत मुस्तफा। सुन लो, फिर जितनी देर बोलूंगा इसी पे बोलूंगा। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? उन्हीं करते साहब, क्या बात है, किस तरीके की जिंदगी आपकी। तुम जिस नबी के जलसे में आए हो ना, उस नबी की जिंदगी देख लो। हाँ, एक रास्ता वो था मेरे नबी के काशाने के सामने, जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। मेरा आपका नबी जब निकल के जाता तो बच्चों को रोज सलाम करता। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम कभी करते हो अपने बेटों को सलाम? तुम कभी करते हो मोहल्ले के बच्चों को सलाम? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली कहते हैं, अगर तुम्हारे कोई कत्ल का इरादा लिए बैठा हो, उसका बच्चा अगर रास्तों में खेलते मिले तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ के रास्ते में उसके बच्चे को सलाम करो, उसके सर पे हाथ रख के निकलो, उसका बाप तुम्हारे कत्ल का इरादा भूल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाओ ना अखलाक ऐसा। एक दिन सलाम किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन जब आया, खुदा की कसम बच्चों ने आपस में मशवरा किया, 3 दिन हो गए इमाम अंबिया सलाम करते, दिल करता है आज हम अपने नबी को सलाम करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बड़ा बच्चा था इनमें पढ़ा, उसने कहा अरे तुम कैसे करोगे? कहा क्यों? कहा वो तो पहले ही सलाम कर लेते। कहा नहीं, आज हम एक काम करेंगे, जब हमारे नबी निकल के आएंगे ना, दरवाजा खुलेगा उनका, फौरन हम लोग छुप जाएंगे और जब यहाँ आएंगे हम निकल के सलाम कर लेंगे। बच्चा तो बच्चा होता है ना, वो क्या जाने कि सारी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली। हो गई मीटिंग, हुजरे में थे मुस्तफा, इधर बच्चों की मीटिंग हो रही है और उधर मेरा नबी मुलाहजा कर रहा है। निकले काशाने से, एक बच्चे ने कहा देखो दरवाजा खुल गया, काशाने नबुव्वत खुल गया, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नोश है बज़्म जन्नत, साक़ी हौज़ कौसर का दरवाजा खुल चुका है। देखो आ रहे हैं मुस्तफा। खुदा की कसम, सारे बच्चे जहां रोज खेलते थे, जगह छोड़ी, जगह छोड़कर चारों तरफ लगे, छुप गए। जब मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, मुस्कुराते आ रहे हैं मुस्तफा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं मुस्तफा, खरामा खरामा आ रहे हैं मुस्तफा। पैगंबर आदम ने देखा आज यहाँ कोई बच्चा नहीं, मगर जो दिल में थी वो थी। मेरे सरकार ने जहां रोज बच्चे मिलते थे, आज कोई बच्चा नहीं, उसके बावजूद अपना कदम पाक नबी ने बिल्कुल यही आकर रोक लिया जहां बच्चे मिलते थे। जैसे कि निगाहे नबुव्वत झुकाई, नबी ने तबस्सुम फरमाया, खुदा की कसम चारों तरफ से बच्चे निकले और निकलकर तुम्हारे मेरे नबी को सलाम कर लिया। जैसे कि सलाम किया, नबी ने मुस्कुरा के जवाब दिया। एक बच्चा बोला आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया बेटा खुशनसीब हो। दूसरा बोला रोज आप करते थे, आज क्यों नहीं किया? बच्चा बच्चा है। फिर नबी का जवाब सुनो, कहा बेटा हम चाहते तो आज भी पहले कर लेते। कहा किया क्यों नहीं? कहा हमने 3 दिन तक किया था ना। कहा हाँ। कहा जब चौथी सुबह नमूदार हुई तुमने मीटिंग की, आज हम उनको सलाम करेंगे। कहा बेटा तुम मीटिंग कर रहे थे, हम हुजरे में मीटिंग को समाप्त कर रहे थे। तुम बच्चे हो, हम बड़े हैं, अगर हम आज भी सलाम कर लेते तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम्हारी मीटिंग खराब हो जाती। तुम बच्चे हो, तुम्हारा दिल टूट जाता। हमने इसीलिए आज तुम्हें सलाम करने का मौका दे दिया कि हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे बैठो बैठो, नारे रिसालत। दिल से अल्लाह वाले का चेहरा देख के दिल से सुभान अल्लाह। देखे हम महफिल में 4 चांद लग गए। सुभान अल्लाह। जिनका जिक्र मैंने शुरू में ही तकरीर में किया, वो हस्ती कि जिसके कदमों की बरकतें आज इस चमन में हम महसूस कर रहे हैं, तशरीफ ले आए और चलते चलते ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक बात कह के आगे बढ़ूं। हम जैसे लोग जलसों में आते तो जलसे होते, हम जहां जा रहे हैं तकरीरें कर रहे हैं, जलसे हो रहे हैं,
مگر جس ہستی کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جانے سے جلسے ہوتے ہیں اور ان سادات کرام ان ہستیوں کے قدموں کی برکت سے جلسے قبول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب جس کے دل میں جو تمنا ہے تقریر میری سنیں، چہرہ مرد قلندر کا دیکھیں، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، اب پھر وہیں آؤ جہاں سب لوگ تھے، ادھر نظر رکھیے اور کان میری طرف رکھیے، تقریر سنیے آپ۔ میں نے کیا کہا؟ سلام کرو، کیا کرو بولو؟ بچوں کو سلام کیا مصطفیٰ نے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا سبق دیا؟ دنیا میں کسی کا دل مت توڑو، دنیا میں کسی کا دل مت دکھاؤ، بچہ ہے اس کا بھی دل نہیں دکھانا، پڑوسی ہے اس کا بھی دل نہیں دکھانا، رشتہ دار ہے اس کا بھی دل نہیں دکھانا، کوئی بھی ہے کسی کے دل دکھانے کی اجازت نہیں۔ اور اسلام تو وہ پاکیزہ دھرم ہے الحمدللہ، خدا کی قسم جس کا کوئی جواب نہیں۔ ارے انسان تو انسان، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی اس دھرم میں، اس اسلام میں، اس مذہب کی چہار دیواری میں کسی جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت رہی ہے۔ یہاں تک مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں وہ جانور جو دودھ دیتے ہو ان کے نیچے سے، ان کے تھنوں سے صرف اتنا دودھ نکالو تاکہ تیرا بھی کام ہو جائے اور جانور کا بچہ بھی کہیں بھوکا نہ مر جائے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ آج تمہارے اندر ہم دیکھ رہے ہیں حالات، تم اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو، پڑوسیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو، رشتہ داروں کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ آج ہم نے دیکھ لیا جلسوں میں گئے تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی نظروں سے، تیرے گھروں میں چھانک کر خالی نعرہ لگانے کا نام اسلام نہیں ہے، سچے دھرم کا نام ہے اسلام، اچھے دھرم کا نام ہے اسلام، پاکیزہ مذہب کا نام ہے اسلام، صرف ہوا کا نام اسلام نہیں ہے۔ سچا کرو نعرہ سچا، جاؤ اس کی سنوں پر کتنی مائیں بھیک مانگ رہی ہیں، کبھی نظر اٹھا کے دیکھا؟ جاؤ روڈ فیس پر کتنے باپ بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی نظر اٹھا کے دیکھا؟ تمہارے نبی نے تمہیں اخلاق کی دعوت دی تھی۔ شادی کو ابھی 6 مہینہ، 1 سال یا 3 مہینہ ہوتا ہے، باپ کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہو، ماں کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، غیرت نہیں آتی تمہیں، اور دعویٰ کرتے ہو ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک جملہ بہت بھاری دے رہا ہوں، سینے کی تختی پہ کندہ کر لو، نعرے ایک نہیں 1000 لگا لو، جس کے ہاتھ میں اس کی ماں اور باپ کا دامن نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کسی کا دامن ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت خوب بہت خوب۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے آپ۔ اپنے باپ سے پیار کرو، اپنی ماں سے پیار کرو، اپنے بڑوں سے پیار کرو، اپنے بزرگوں سے پیار کرو۔ جو طریقہ تمہارے رسول نے آج سے 1500 سال پہلے تمہیں عطا فرمایا تھا، ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ تمہارے چلنے سے لگے نبی والا جا رہا ہے، تمہارے کھانے سے لگے نبی والا کھا رہا ہے، تمہارے پینے سے لگے نبی والا پی رہا ہے، تمہاری زندگی سے لگے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ آج ہمارے طریقے دیکھ کر کے دنیا ہمارا مذاق کر رہی ہے۔ کیوں؟ کس منزل پہ آگے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں میرے بھائی، جو سچا مذہب ہے اسلام اس پر عمل کرو۔ جو تمہاری جھولی میں سیرت کے ٹکڑے آج سے 1500 سال پہلے تمہارے نبی نے ڈالے تھے، انہی ٹکڑوں کو اپنے کلیجے سے لگا کے میدان میں اترو اور راتوں کے اندھیرے اور دل کے اجالوں میں سجدے کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دو بھوکا رہ سکتے ہیں مگر بے نمازی ہو کر کبھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بہت خوب بہت خوب، واہ واہ۔ جب تک ان چیزوں پر عمل پیرا تم نہیں ہوگے، جب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑی غلط فہمی میں جا رہے ہیں آپ، بہت غلط راستے چنے ہوئے ہیں آپ۔ چھوڑیے اپنے راستوں کو، برے راستوں سے بچیے، صحیح راستے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے۔ ہم نے دیکھا ہے تمہارے ماحول میں جھانک کر، تمہارے گھروں میں جھانک کر، تمہارے معاشرے میں جھانک کر، خدا کی قسم دنیا ہنس رہی ہے۔ آج ہماری حرکات کو دیکھ کر دنیا ہنس رہی ہے، تمہاری زندگی کو دیکھ کے۔ نا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا بننا چاہ رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم نہیں، تمہارے نبی نے جو سیرت تمہیں دی ہے ان سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار لو۔ تم یہ چاہتے ہو میاں کیا ملے گا ہمیں؟ لوگ حکومت ہے کر کے چلے گئے،
چلے گئے مگر مصطفیٰ کی اداؤں کو نہیں چھوڑا انہوں نے. ہم نے دیکھ لیا تمہیں جان کے کتنی صبح سے شام تک سنتوں کا قتل کرتے ہو تم, کتنی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو تم, ذرہ برابر تمہیں احساس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا مطلب تم نے ہلکا سمجھا ہے سنت کو. میرے رسول کے ایک صحابی ہیں, میں نام لوں گا تو سبحان اللہ کی صدا نکلے گی, ضرور نکلے گی. نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری زندگی غریبی میں گزری مدینے میں, ساری زندگی. کتنی مرتبہ نبی کے پاس آئے تو میرے نبی نے سینکڑوں بار کہا حذیفہ کوئی ضرورت؟ مسکرا کے کہتے تھے آقا کچھ نہیں, آپ کے کرم کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. نبی کا وصال ہوا, ابو بکر کا زمانہ آیا تب بھی خوش, حضرت عمر کا زمانہ بھی مل گیا ہے. جب حضرت عمر کا زمانہ ملا تو ایک دن حضرت عمر کا خطاب ہو رہا تھا, بیچ مجمع میں بیٹھے تھے سر جھکائے ہوئے. حضرت عمر نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا حذیفہ میرے قریب آ جا. حضرت حذیفہ اٹھ کر آئے, کہا عمر کیا ہوا؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو تھے, اندر گئے, چابیاں اٹھائیں, حضرت حذیفہ کے کرتے پہ ڈال دی. کہا عمر یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں نے ساری زندگی غربت میں دیکھا ہے تمہیں, لو آج ہم نے تمہیں ایران کی گورنری عطا کر دی. کوئی معمولی بات نہیں تھی, بہت بڑی بات تھی. اتنا جب کہا کہ ایران کی گورنری تو حضرت حذیفہ ابن یمان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے. چابیاں اٹھائیں, چابیاں اٹھا کے کہا عمر ایران کی گورنری دے تو دی, گورنری کرنے کے لیے گورنر کو ایران میں رہنا پڑے گا. کہا بالکل. مدینہ چھوڑنا پڑے گا. کہا بالکل. مدینے کی گلیاں خیرآباد کہنا پڑے گی. کہا بالکل. مصطفیٰ کا مزار چھوڑنا ہوگا, ہمیں نکل کے جانا ہوگا مدینے سے. کہا بالکل. چابیاں اٹھا کے عمر کے ہاتھ میں دے دی. کہا پکڑو. کہا مطلب؟ کہا عمر یہ گورنری آپ کو مبارک ہو, مصطفیٰ کا مدینہ مجھے مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ کہا میں گورنری میں خوش نہیں ہوں, میں مصطفیٰ کی چوکھٹ پر غریبی میں خوش ہوں. سبحان اللہ. حضرت عمر بولے حذیفہ ہمارا نبی زندہ ہے یا نہیں؟ بولے ہاں. کہا فیصلہ صرف یہاں تک ہے عمر کا کہ میں چابیاں دے رہا ہوں, عمر کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اشارہ میرا رسول نہ دے دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حذیفہ ابن یمان خدا کی قسم چابیاں اٹھا لی, سینے سے لگائی, نبی کے مزار پہ پہنچے, سلام عرض کیا, مگر ایک جملہ بولا آقا بات عمر کی آ گئی ہے, بات آپ کی آ گئی ہے, سرکار جا رہا ہوں, جا رہا ہوں, مگر آقا ایک چیز میرے دل پہ ڈال دینا, زندگی گزرے تو آپ کی اداؤں. سبحان اللہ. کچھ نہیں چاہیے زندگی میں, آپ کے عشق کی ضرورت ہے. نکل کے چلے مدینے سے چند لوگوں کے ساتھ جیسے کہ چلے ہیں ایران کی طرف. پہلے ہی رخ کا عمر نے روانہ کر دیا تھا. جیسے کہ پہنچے ایران کے لوگ نکل کے باہر آئے, ہمارا گورنر آ رہا ہے, ہمارا بادشاہ آ رہا ہے, ہمارا لیڈر آ رہا ہے. لوگوں نے استقبال کے لیے چاروں طرف سے لوگوں کو جمع کیا. آ کر جیسے کہ کھڑے ہوئے سامنے اور یہ اونٹ سے پہنچے, چاروں طرف سے سواریوں سے اترے تو ایک دوسروں سے ایران والوں نے پوچھا حذیفہ کون ہے, کون ہے حذیفہ ابن یمان, ذرا چہرہ دکھاؤ, کب آئیں گے, کدھر سے آئیں گے. ساتھ والوں نے کہا یہی تو ہے. کہا اچھا, دیکھا تو وہی سفید امامہ, سوتی کا امامہ, لٹھے کا کرتا, لٹھے کی لنگی اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں, پھٹا ہوا کرتا جس میں پہمد لگے ہوئے ہیں. حضرت حذیفہ کا حال دیکھ کر خدا کی قسم ایران والے تنگ رہ گئے. کہا کہ آئیے آئیے, اندر لے کر پہنچے اور جیسے ہی لے کر پہنچے دسترخوان لگا تھا, کھانے چنے ہوئے تھے. کہا حضور سب کچھ بعد میں ہوگا. کہا نہیں, پہلے جس لیے عمر نے بھیجا ہے مصطفیٰ کے مدینے سے اس کام کو انجام دو. خرقہ پہنایا گیا, تاج سر پر رکھا گیا, دسترخوان پر بٹھایا گیا, سینکڑوں رنگ کے کھانے
یہ ہے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے. اجازت ہوئی, اعلان ہوا کھانا شروع کرو. کہا نہیں, پہلے جو کی روٹی کا انتظام کرو. کہا کیوں؟ کہا میرے رسول کو پسند تھی. لاؤ روٹیاں. جو کی روٹیاں لائی گئی, دسترخوان پر چلی گئی. تھوڑی سخت ہوتی ہے. کھانا شروع کیا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دسترخوان پر گر گئے. جیسے کہ لوگوں نے دیکھا آنکھوں سے, حضرت حذیفہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. الحمدللہ 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 بولے جا رہے ہیں. لوگوں نے ایک دوسرے کے کان میں کہا یہ ہے بادشاہ, یہ ہے گورنر, یہ ہے ہمارا بادشاہ. کیا کھانے کی کمی تھی جو زمین سے اٹھا کے کھا رہے ہیں؟ ایران والوں کو کیا خبر تھی کہ زمین سے, دسترخوان سے ٹکڑے اٹھا کے کھانا یہ کس کی ادا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کے کانوں میں آواز آئی, خدا کی قسم چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا, داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی, داڑھی سے آنسو کرتے کے دامن پہ ٹپکنے لگے. حضرت حذیفہ ابن یمان دسترخوان سے اٹھے اور تاج اٹھا کر رکھ دیا, خرقہ اتار کے تخت پر ڈال دیا. ڈال کر کہا ایران والو میرا تذکر کر رہے تھے تو پھر سنو, تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. دسترخوان سے ٹکڑے اٹھا کے کھانا یہ کسی کے باپ کی سنت نہیں, رسول پاک کی سنت ہے. مجھے بادشاہ تم نے نہیں بنایا, مجھے بادشاہ مصطفیٰ کی سنتوں نے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جامعہ صدیقیہ, تحریک صدیقی. خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے حضرت حذیفہ کے قدموں میں پورا ایران جھک گیا. کہا حضور ہمیں معاف کر دیجئے, حضور ہمیں معاف کر دیجئے. معافی طلب کی ہے سب نے, جھک گئے قدموں میں. ایران کی گورنری کس کو ملی؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کو ملی. کس لیے؟ مصطفیٰ کی اداؤں پر عمل کیا تھا تم نے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں صبح سے شام تک کتنی سنتوں کو ترک کیا تم نے. کبھی خیال آیا ہے تمہیں؟ کبھی تصور آیا ہے تمہیں؟ کبھی ذہن و دماغ میں بات آئی ہے تمہارے؟ کبھی نہیں سوچا تم نے؟